اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورۃ العادیات۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو اپنی محنت کے باعث ہانپتے جاتے ہیں لیکن ان کی وفاداری میں کمی نہیں آتی۔ اور پھر قسم ہے آگ نکالنے والے گھوڑوں کی ٹاپ کی جو پتھروں پر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے جاتے ہیں اور اپنے مالک کی اشاروں پر چلتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اور اس کی قسم ہے کہ جو رات کی خنکی اور صبح کی شبنم کی غبار کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر قسم ہے ان کے جو اس دشمن کی فوج میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قسم اس بات پر کہ وفادار گھوڑوں کے مقابلے میں ایک بد نصیب انسان کی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ خود بھی اس بات کو خوب جانتا ہے اور اپنی ناشکری کا شاہد خود بھی ہے، لیکن اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا۔ اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں سخت ہے، بڑا سخت ہے، اور وہ دنیا کی محبت میں دیوانہ ہو رہا ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا اس وقت جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، کوئی راز نہ رہے گا۔ اللہ تو ان رازوں کو اب بھی جانتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں موجود ہوتے ہیں دنیا میں، اور البتہ اس روز بھی یہ سب اللہ پر آشکارا ہوں گے۔ بے شک ان کا رب اس دن ان کی حالت سے خوب خبردار ہوگا۔ اگر انسان یہ سمجھ لے تو اپنا دل پاک کر لے، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لے اور اپنے عمل سے اپنے رب کو راضی کر لے۔ نیتوں کی اصلاح سے مقصد یہ بات ہے کہ ہم جو چیز سوچتے ہیں ہماری نیت اللہ کو پتہ ہوتی ہے کہ ہم کس کام کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اگر تو ہماری نیت میں یہ بات آئی کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اللہ کو اس کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کی نیت اچھی ہو، اس کی سوچ اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر اس کو سنبھالتا بھی اور اس کی مدد بھی کرتا ہے نیک کاموں میں۔ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اس میں آپ یہ ہر ایک کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے ان چیزوں کا، کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے سب کچھ، لیکن جو کچھ غلط ہو جائے تو اس میں انسان کو ڈسسیٹسفیکشن اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ وہ چیز جو ہمیں گلٹ دے کر جاتی ہے، وہ چیز جو ہمیں تکلیف دے کر جاتی ہے، اس سے خود کو بچائیں۔ دنیا میں بھی وہ تکلیف کا باعث ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا کہ ہم ان کو فالو کریں۔ ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں اگر کچھ غلط ہو رہا ہو یا کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑے کو ختم کروا دینا ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے اس انسان کو۔ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی حج کے برابر ثواب ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اس چیز میں شامل کریں اور اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی کو آگے بڑھائیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔